کو سمجھ جائیں گے تو شیطان شرک کو اس انداز سے انسان کے ذہن میں اتار دیتا ہے کہ انسان شرک میں بھی مبتلا رہتا ہے اور عبادت بھی کرتا رہتا ہے، جس سے اس کی عبادت کا ثواب اس کو بالکل نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہاں صرف اس کی عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا جو اپنی زندگی کو اور اپنی فکر و عمل کو شرک سے بچاتا رہے گا۔ اچھا راوت صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، جن کو ہم مسلمان نہیں کہتے، وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بت ہیں یا یہ چیزیں ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پرتو ہیں، ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں کے تھرو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے عقیدہ توحید میں یہ بات کس حد تک متصادم ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی کو الہ ماننا، خدا بنانا، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ شرک ہے اور وہ ہے۔ قرآن پاک نے ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے اور اس حقیقت کو تمام شرک کی بنیاد قرار دیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا دیا۔ خواہشات کو الہ، یہ جو خواہشات ہیں نا، اصل میں بت یہی ہیں۔ خواہشات یہ بت ہیں۔ کبھی خواہش کسی بت کو جنم دیتی ہے، کبھی خواہش کسی بت کو تصور دیتی ہے، کبھی خواہش کسی بت کو وجود دیتی ہے۔ یہ جتنے بھی 360 بت مکہ میں سجائے گئے تھے، وہ وہاں کے قبیلوں کی تفاخر، تکبر اور قومیت پرستی، عصبیت پرستی، یہ اس کی خواہشات کے مظہر تھے۔ آپ نے پوچھا نا کہ شرک کیسے آیا اور اللہ کے علاوہ کیسے لوگوں نے بت بنائے، شرک کیا۔ آپ کی اس جواب میں وہ جواب بھی میں ساتھ شامل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مکہ میں اپنا گھر بنایا اور وہیں سے توحید کی آواز اٹھی۔ اب وہاں پر جب انسان بٹا، تقسیم ہوا برادریوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا الگ الگ ہونا چاہیے۔ قرآن نے بنیادی فلسفہ جو مشرکوں کا ہے اسے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو اصل خدا ہے وہ ہے خواہشات۔ خواہش کس بات کی؟ کہ میرے جذبہ تکبر کو، تفاخر کو تسکین ملنی چاہیے، میرا ایک خدا الگ ہونا چاہیے، میں دوسرے قبیلے کے خدا کی کیوں پرستش کروں، میں دوسرے قبیلے کے خدا کے پاس کیوں جاؤں، میں اس کے پاس جا کے کیوں عبادت کروں۔ یہ تفاخر، تکبر اور عصبیت اور جہالت، اس نے جن خواہشات کو جنم دیا، ان خواہشات سے یہ بتوں کا وجود باہر آیا۔ اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا خوبصورت ایک شعر ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ایک بت جو مٹی کا بت ہے، پتھر کا بت ہے، دھات کا بت ہے، تو اسے توڑنے کی فکر میں ہے۔ یہ جو تیرے دل کے اندر ہزاروں خواہشات کے بت سجے ہوئے ہیں، ان کو پہلے توڑ، پھر اللہ کو سجدہ کر۔ اچھا رحمت صاحب، ہم جب بڑی تفصیل کے ساتھ پرانے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں، تو آخر کار وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوئے، وہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جو پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے اذہان میں کیا بات آئی، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا کہ وہ ایک خدائے واحد کو ماننا شروع ہو گئے؟ اس پر قرآن پاک نے بڑے دلائل دیے ہیں، بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے نبی، ان کو ذرا پکڑ کے بٹھا اور پوچھ کہ یہ جو جس کو تم سجدہ کر رہے ہو، یہ بت، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل، یہ جو سامنے بت ہیں، ان کو بنایا کس نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بنایا ہے۔ بڑے فخر سے کہا، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور کہاں بات کو پہنچائیں گے اور کیا نتیجہ نکالیں گے۔
اس نے کہا ہم نے بنایا ہے. اچھا اس نے کہا یہ جو خدا ہیں تمہارے ان کے خالق تم ہوئے؟ اس نے کہا ہم خالق ہیں. ان کا کہ ان کو رنگ روپ کس نے دیا؟ اس نے کہا جی ہم نے دیا. ان کو کپڑے کس نے پہنائے؟ اس نے جی ہم نے کیا. اور سالانہ سال 2 سال کے بعد ان کی مینٹیننس کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے نادانو، جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، جنہیں تم خود سجا رہے ہو، جنہیں خود تم خوبصورت روپ دیتے ہو،